الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، یہ معصوم بچے، یہ مہمان رسول جب پڑھنے کے لیے اپنے ادارے میں آتے ہیں، یہ ڈھانیوں میں رہنے والے، یہ دیہاتوں میں رہنے والے، یہ دور دراز رہنے والے، جس دن چھٹی پوری کر کے مدرسے کی طرف چلتے ہیں، پوری رات ماں اٹھ کے دیکھتی ہے، آج میرا منا یہاں سو رہا ہے، کل یہ گھر چھوڑ دے گا، کل یہ مدرسے کی طرف چلا جائے گا۔ ماں اٹھتی ہے اور سجدے میں سر رکھ کر ان معصوم بچوں کے لیے روتی ہے کہ یہ میرا بچہ صبح کو اٹھ کے مدرسے چلا جائے گا۔ اور صبح کو جلدی اٹھتی ہے، بچے کے لیے گرم پانی کرتی ہے، غسل کرواتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد بھیجتی ہے، ادھر ناشتہ تیار کر کے رکھتی ہے، بیگ تیار کر کے رکھتی ہے، ناشتہ کرا کے بچے کے والد کو کہتی ہے جاؤ میرے منع کو پہنچانے جاؤ مدرسے پہنچا کر آؤ۔ تو باپ وہ بیگ اٹھاتا ہے اور بچہ ماں کے سینے سے لگ کر، ماں کے قدموں سے لپٹ کر روتا ہے، امی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ بہن الگ روتی ہے، بھائی الگ روتا ہے، محلے کی کچھ بوڑھی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بچہ دور پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتی ہیں، پھر دور تک ماں دروازہ بند کر کے درزوں سے دیکھتی رہتی ہے، میرا منا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے، اور باپ بچے کا بیگ کندھے پہ رکھ کر لٹکا کے یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ جب بچہ موڑ پہ جا کے مڑ جاتا ہے، گلی سے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ماں دروازہ بند کر کے مصلی بچھا کر سجدے میں سر رکھ کے آپ کے سامنے روتی ہے، اللہ میرا بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، میرے بچے کو ضائع نہ فرمائیے، غلط صحبتوں میں نہ چھوڑیے، میرے پیارے اللہ میرے بچے کی بہترین تربیت فرمائیے، اس کو عالم دین بنائیے، عالم ربانی بنائیے، حافظ قرآن بنائیے۔ ماں دعائیں کرتی ہیں اللہ یہ بچے آج حافظ بنے، آج عالم بنے۔ نہ جانے کتنی ماؤں کے آنسو ان بچوں کے پیچھے بہے ہیں، نہ جانے کتنی ماؤں کی قربانیاں ان بچوں کے پیچھے رہی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آج کل مدارس عربیہ میں جگہ جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ بچوں کی تکمیل ہو رہی ہے، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، کہیں 10 بچے حافظ ہو رہے ہیں، کہیں 20 بچے حافظ ہو رہے ہیں، کہیں 40 بچے حافظ ہو رہے ہیں، کہیں 100 بچے عالم بن رہے ہیں۔ اور جب ان کی دستار بندی ہوتی ہے تو یہ بچے پہلے سے اپنے گھر اطلاع کر دیتے ہیں، ابو ہمارے آخری جلسے میں آپ ضرور آنا، ہمارے سر پر ہمارے اساتذہ دستار لپیٹیں گے، وہ منظر آپ دیکھنا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اور کوئی بیان کرنے والا آئے گا، وہ بیان کرے گا، ان کا بیان بھی سننا، ہمارے لیے وہ تاریخی بیان ہوگا، ہمارے لیے وہ تاریخ بن جائے گی۔ تو بچے اپنے والدین کو بلاتے ہیں، بھائیوں کو بلاتے ہیں، لیکن پیارے اللہ ان فارغ ہونے والے بچوں میں اور ان حافظ ہونے والے بچوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی ماں نہیں ہوتی، اس کا باپ نہیں ہوتا، یا اس کے دونوں نہیں ہوتے، یا کسی کے دونوں ہوتے ہیں، غافل اور جاہل ہوتے ہیں، ان کو یہی پتہ نہیں جلسہ کسے کہتے ہیں اور تکمیل اور دستار بندی کسے کہتے ہیں، وہ نہیں آ پاتے۔ پیارے اللہ سب بچوں کے باپ آتے ہیں اور فراغت کے بعد اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، سر پہ محبت کا ہاتھ پھراتے ہیں، لیکن وہ یتیم بچہ جس کے باپ نہیں ہے وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے تو یہ منظر دیکھ لیتے۔ اس کی ماں نہیں ہوتی، بلکہ ماں نے ہی بچے کو داخل کرایا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے آج فراغت کے موقع پر میری والدہ زندہ ہوتی، میں جاتے کے ساتھ ہی اپنی والدہ کے قدموں میں پڑ جاتا اور کہتا امی تم نے مجھے پڑھایا، آج میں پڑھ کر آ گیا، امی میرے لیے دعائیں دے دو کہ اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ میرے پیارے بچہ، میرے پیارے ربا، یہ معصوم بچے آج جن کے ماں اور جن کے باپ نہیں ہوں گے یا آئے نہیں ہوں گے، آج ان کو یاد کر کے وہ تڑپ رہے ہوں گے۔ اے میرے پیارے اللہ، سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائیے، ان بچوں کی ہمت افزائی کرے، ان سے مسافہ کرے، ان کو سینے سے لگائے، ان کی پیشانی کو بوسہ دے، اور یہ دعا کرے پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے ان بچوں کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا،
رب کریم ایسا ہی ہماری نسلوں میں بھی عالم دین اور حافظ قرآن پیدا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ ان بچوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما یا اللہ، ان کو آگے بڑھنے اور مزید آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، سب کو سکون عطا فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ۔ کوئی اپنے چھوٹے گھر کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ، اس کو کشادہ گھر عطا فرما۔ بہت سے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں یا اللہ، ان کو اپنے ذاتی آشیانے عطا فرما۔ رب کریم چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بھی اپنے ذاتی آشیانے ہوتے ہیں یا اللہ، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو سب کو اپنے ذاتی گھر، ذاتی آشیانے عطا فرما۔ رب کریم کوئی اپنے مرضوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے قرضوں سے پریشان ہے، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ بہت سو کے بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے لیے مناسب جوڑے نہیں مل رہے یا اللہ، مناسب رشتے اور جوڑے عطا فرما۔ سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما یا اللہ۔ جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت پیدا فرما۔ بہت سو کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے یا اللہ، نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس شہر میں سکون عطا فرما۔ شہر میں رہنے والے جتنے اقوام، جتنے مذاہب ہیں یا اللہ، شیر و شکر بن کر محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو لوگ بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما یا اللہ۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ، ان کے رزق حلال میں، ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ حضور کی امت جہاں جہاں پریشان ہے، چاہے وہ فلسطین و غزہ ہو، چاہے وہ ملک شام ہو یا پیارے اللہ، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کنارہ ہو یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اللہ سکون عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رمضان بالکل قریب آ چکا یا اللہ، رمضان کے بہت گنے چنے دن رہ گئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں شان کے ساتھ رمضان میں داخل فرما اور رمضان کے روزے شان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب نہ جانے امت کے کتنے افراد بے قصور جیلوں میں جکڑے ہوئے اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کے کیسوں کو یا اللہ ٹرائل پہ لا دیجئے یا اللہ، عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کو باعزت رہا فرما دیجئے۔ کئی سال ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ تو جیلوں میں سڑ رہے ہیں یا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے باپ کا انتظار کر رہے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں امی ابو کب کو آئیں گے؟ ماں کہتی ہے بیٹا رمضان کا چاند دکھے گا تمہارے ابو بھی نظر آ جائیں گے۔ رمضان کا چاند دکھتا ہے لیکن بیٹا کہتا ہے امی ابو تو نہیں دکھے، چاند تو دکھ گیا۔ ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم بالکل فکر مت کرو، رمضان کے مہینے میں ہم دعا کریں گے، جب عید کا چاند دکھے گا تمہارے ابو بھی نظر آئیں گے اور وہ بھی دکھیں گے۔ پھر عید کا چاند بھی دکھتا ہے اور ابو نظر نہیں آتے تو بچہ روتا ہے اور کہتا ہے امی تم جھوٹی ہو، رمضان کے چاند پہ نہیں آئے، عید کے چاند پہ نہیں آئے۔ پیارے اللہ ماں بچے کی نظر میں کب تک جھوٹی ثابت ہوتی رہے گی؟ اللہ اس کو سچ ثابت کر دیجیے۔ اللہ ماں کو بچے کی نظر میں سچ ثابت کر دیجئے، شوہر کو رہا کر دیجئے، بچے کے باپ کو رہا کر دیجئے اور عزتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں، اس مجمع میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کے غموں کو دور فرما، تمام کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔